پرنس الولید بن خالد بن طلال آل سعود اپنی ایک لگژری گاڑی میں یہ لندن کی سینٹرل لندن کی ایریے میں یہ گھوم رہے تھے کہ اچانک ان کی کار کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ اپنی طرف سوتے ہوئے بھی متوجہ کیا ہوا تھا کہ ہر کوئی پوچھتا تھا کہ سلیپنگ پرنس کیسا ہے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، اتنا انتظار کیا، اتنا علاج کروایا، ساری دنیا منتظر تھی کہ یہ کب جاگے گا۔ میں دنیا کے میڈیا پر باقاعدہ چلائے گئے کہ آج شہزادے کو اس نے حرکت کی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آج آپ کو جو میں خبر دے رہا ہوں سلیپنگ پرنس کی، یہ سلیپنگ پرنس کے نام سے پوری دنیا میں مشہور ہونے والا سعودی شہزادہ جس کا 20 سال سے جاگنے کا انتظار کیا جا رہا تھا۔ تصور کریں کہ ماں باپ روز صبح اٹھ کے دیکھتے ہوں گے کہ آج انشاءاللہ یہ اٹھ جائے گا، آج یہ باتیں کرے گا یا کم از کم کچھ دیکھے گا، لیکن 20 سال تک سوتا رہا۔ اور بتانے میں کچھ ایسا لگتا ہے جیسے کسی پریوں کے دیس کی کوئی کہانی یا الف لیلا کی کہانی ہے، لیکن حقیقت ہے کہ سعودیہ کا ایک شہزادہ جو پچھلے 20 سال سے سو رہا تھا، کوما میں تھا، اور پوری دنیا میں اسے سلیپنگ پرنس کے نام سے مشہور ہو گیا، اور بیچارہ اسی حالت میں دنیا سے رخصت بھی ہو گیا ہے کل، اور اچانک چپکے سے اس کی یہ خبر آئی کہ جی وہ اب ہم میں نہیں رہا۔ سانس لیتا رہا 20 سال جیسے کسی فلم کا کردار ہو، جیسے میں نے پہلے کہا کہ جیسے کوئی پریوں کی کہانی ہو، لیکن بالکل سچ یہ کہانی ہے اور کردار بھی اصلی ہے۔ اپنی طرف سوتے ہوئے بھی متوجہ کیا ہوا تھا کہ ہر کوئی پوچھتا تھا کہ سلیپنگ پرنس کیسا ہے، کیا وہ اٹھ گیا؟ اور جب کل خاموشی سے اعلان ہوا کہ وہ اب اس دنیا میں نہیں رہا، تو تب بھی پوری دنیا کو افسوس ہوا کہ یار یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، اتنا انتظار کیا، اتنا علاج کروایا، ساری دنیا منتظر تھی کہ یہ کب جاگے گا، اب وہ ہمیشہ کے لیے سو گیا۔ یہ میں بات کر رہا ہوں پرنس الولید بن خالد بن طلال آل سعود۔ یہ سعودی عرب کے شاہی خاندان کے وہ نوجوان جن کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا، حادثہ بلکہ پیش آیا، جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہو سکتا تھا، لیکن یہ سب ہوا کیسے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ کس کا بیٹا تھا، کس حادثے میں زخمی ہوا، 20 سال تک زندہ کیسے رہا، اور لوگ کیوں ہر سال اس کے لیے، مطلب جب بھی حج ہوتا تھا تو دعا اپیل کی جاتی تھی کہ سعودی شہزادے کے لیے دعا کی جائے۔ پوری دنیا میں کہا جاتا تھا، اس کے والد جو ہیں وہ بھی شہزادے ہیں، کہتے تھے، کئی دفعہ ان کی ٹویٹر پہ تصویریں آئیں کہ میرے بیٹے کے لیے دعا کریں۔ آج میں یہاں کھڑا ہوں، اس کے کبھی لیفٹ سائڈ، وہ ہمیشہ بستر پر ہی ظاہر ہوتا تھا۔ وہ افسردگی ہے سعودی عرب میں اس وقت، کافی ماحول افسردہ ہے۔ اس کی تفصیل میں آپ کو کچھ اس طرح بتاؤں گا کہ تھوڑا سا پاسٹ میں جانا پڑے گا، چونکہ بہت ینگ تھا یہ، 36 سال کی ایج میں، تو اس کی جب یہ پرسوں فوت ہوئے تو اس وقت 36 سال کے یہ ہوئے تھے۔ اور سن 2005 میں، یعنی 2005 میں پرنس عبد الولید اس وقت صرف 15 سال کے نوجوان تھے، ایک ذہین اور بہادر اور پرعزم شہزادہ تھا جو پڑھا لکھا پڑھ رہا تھا اس وقت۔ ملٹری اکیڈمی ہے یہاں پر، ریاض کی ملٹری اکیڈمی میں تربیت حاصل کر رہے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے والد کی طرح مضبوط مزاج اور نڈر طبیعت کے حامل تھے، لیکن ایک دن اچانک سب کچھ بدل گیا۔ ایک عام سا دن، ایک عام نارمل ڈرائیو، اور اچانک ایک خوفناک کار ایکسیڈنٹ، وہ بھی لندن میں۔ یہ لندن میں آئے ہوئے تھے کسی کام کے سلسلے میں، کسی گھومنے پھرنے کے لیے، اور اس وقت صرف 15 سال کے تھے، اور اپنی ایک لگژری گاڑی میں یہ لندن کی سینٹرل لندن کی ایریے میں یہ گھوم رہے تھے کہ اچانک ان کی کار کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اور سر پر اتنی شدید چوٹ آئی کہ ان کے دماغ کی کسی نس کو جو ہے وہ پہنچا، اور یہ فوراً کوما میں چلے گئے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ دماغ مکمل شٹ ڈاؤن ہو چکا ہے، یعنی دماغ ان کا بالکل کام کرنا چھوڑ گیا تھا، ظاہر کوما میں چلے گئے۔ وہ صرف مشینی سانس پر زندہ رہے، لیکن ان کی والدہ پرنس خالد بن طلال شاہی خاندان کی ایک جانی پہچانی شخصیت ہے۔ انہوں نے ہار نہیں مانی، ان کے والد اور انہوں نے بیٹے کو دنیا کے مہنگے ترین ہاسپٹل میں لے جایا، امریکہ، یورپ، ہر جگہ، یعنی دنیا کا کوئی ہاسپٹل ایسا نہیں تھا۔ ظاہر ہے وہ پرنس تھا، سعودی عرب کا پیسہ بے حساب تھا، دنیا کا کوئی ہاسپٹل، جیسے میں نے کہا کہ امریکہ، یورپ، ہر جگہ کے ماہر نیورولوجسٹ کو دکھایا گیا، اور پھر انہیں واپس ریاض لا کر کنگ عبدالعزیز میڈیکل
سٹی میں انتہائی نگہداشت ICU میں رکھا گیا. وہاں وہ 9 سال تک مسلسل وینٹیلیٹر پر زندہ رہے. اور آپ کو یہ جان کر انتہائی حیرت ہوگی کہ سب سے حیرت انگیز بات یہ تھی کہ بعض اوقات ان کے جسم میں معمولی حرکت بھی دیکھی گئی، جیسے آنکھوں کی پلکیں ہلنا، جیسے ہوتا نا سوئے ہوئے بندہ اپنی آنکھوں کو پلک جھپک نیند میں جس طرح ہوتا ہے، یا ایک دفعہ ان کی، بلکہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ایک دفعہ ان کا ہاتھ جو ہے انگلی وہ بھی ہلی، تھوڑی سی اس میں جنبش ہوئی. یہ لمحے دنیا کے میڈیا پر باقاعدہ چلائے گئے کہ آج شہزادے کو اس نے حرکت کی ہے. اس کی بہت ساری ویڈیوز ان کے والد نے پوسٹ کی اس چیز کی، اور وہ وائرل بھی ہوئیں. لوگ انہیں معجزاتی شہزادہ کے نام سے بھی جانتے تھے. پرنس خالد نے کبھی وینٹیلیٹر بند کرنے کی اجازت نہ دی. جو ان کے والد تھے وہ کہتے رہے اللہ جانے کوئی معجزہ ہو سکتا ہے. 2016 میں انہیں ہاسپٹل سے گھر منتقل کر دیا گیا، چونکہ مستقل ہاسپٹل میں رہنا بھی ایک مشکل آ رہی تھی، اور ظاہر ہے ایک وینٹیلیٹر تھا. انہوں نے گھر میں ہی ایک پورا اس کے لیے ہاسپٹل ٹائپ کمرہ بنوایا، جہاں 20 سے زائد نرسیں ان کی دیکھ بھال پر مامور کی گئیں، اور والدین روزانہ اس کے سرہانے بیٹھ کر قرآن پاک پڑھتے تھے، باتیں کرتے اور انتظار کرتے کہ شاید ایک دن ان کی آنکھ کھل جائے. لیکن پھر 19 جولائی 2025 خاموشی سے، یعنی ایک روز پہلے خاموشی سے یہ اعلان سامنے آ گیا کہ خبر آئی کہ جناب پرنس عبد الولید بن خالد بن طلال اب اس دنیا میں نہیں رہے. میں اس بات کو تصور کرتا ہوں کہ کیسے وہ روز صبح اٹھ کر، یہی ماں یا باپ، ماں زیادہ ہوگی کہ وہ روز صبح اٹھ کے وہ گھر میں ہی تھا، ایک فرد کی طرح ہی تھا، زندہ تھا، سانس لے رہا تھا، اور وہ یہ بھی سوچتے ہوں گے کہ سن بھی رہا ہوگا، اس سے باتیں بھی کرتے تھے، اس کے پاس قرآن پاک بھی پڑھتے تھے، اور روز صبح اٹھ کے ان کی یہی خواہش ہوتی ہوگی کہ آج شاید شہزادہ اٹھ جائے. چونکہ اس نے 2 بار اس کے ہاتھ اور آنکھوں نے جو جنبش لی تھی، جو حرکت کی تھی، اس سے تو ایک اور امید پیدا ہو گئی کہ یہ اب انشاءاللہ اٹھ جائے گا. لیکن کل کی خبر نے سب کا دل توڑ دیا. سعودی عرب میں جناب خصوصی طور پر اس وقت افسوس کا ماحول ہے. باقاعدہ سرکاری طور پر اس کو، ان کے جنازے کو جو ہے وہ 20 جولائی یعنی آج ان کا جنازہ بھی ہو گیا، اور اب ان کی ظاہرہ مغفرت کے لیے اور ان کی آگے جو دنیا ہے وہ اچھی ہو. لیکن سوچ کر آتا ہے کہ 15 سال کی عمر میں بیچارہ حادثے کا شکار ہوا، اور 36 سال کی عمر میں 20 سال کوما میں رہنے کے بعد دنیا سے چلا گیا. یہ جناب خبر تھی ایک سلیپنگ پرنس کی. اب مجھے دیں اجازت، انشاءاللہ پھر اگلی کسی خبر پہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.